बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की लीडरशिप ने आज मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फ़ैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी, कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फ़ैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इसको, इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फ़ैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ, और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको
کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لوئر کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو, اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے. تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا. دوسرے سوال کا جواب یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں. تو یہ خطرہ بالکل تھا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے. جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے, لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا, ساتھ باقی بھی وکلا تھے, اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں, یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں, جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی شاید کل سماعت ہے, وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو, اس کا فیصلہ ہو. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں, جو بھی پینل ہے, وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں. آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کریں. تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس, اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا. سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اب تیسرا سوال آیا. تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے,
کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا، یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا۔ بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے، وہ ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے۔ تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں، اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی کو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں۔ یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں۔ کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آئی ایم اسپیچلیس، لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا KPK کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر، اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا۔ PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر چیئرمین چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے۔ میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو، اللہ کرے کل ہی ہو، لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، PTI وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے، وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے۔ میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں، کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے
اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا، یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سر سوال ون ایٹ اے ٹائم پلیز. سر سوال یہ لے کے ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو پولیٹیکل ورکر ہے، ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا. کل جب نام سامنے آ رہے تھے کہ جو بھی نگران چیئرمین ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ بھی پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے، نہ کہ وکیل. تو جب ایک منسٹر آئے گا، جب وکیل آئے گا، چیئرمین بنے گا، تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، جو تحفظات سامنے آ رہے تھے، وہ کس طرح دور ہوں گے؟ جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قدآور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. علی ظفر صاحب جب یہی بات ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب پہلے آئے ہیں جی، پہلے بات. سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلے الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے. دیکھیں جی، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں، جس طرح میں نے کہا، یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قدآور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. علی ظفر صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ نہیں دیکھیں جی، وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات، کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو پروو کرا لیں، اور پروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروو کر دیا. تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں، مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی، میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. علی ظفر صاحب جسٹ اے سیکنڈ. کیئر ٹیکر چیئرمین، یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائے. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا، تو قانونی کارروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو، تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. علی ظفر صاحب یہ بتا دیں، ابھی کچھ دیر پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجوہدہ صاحب کی. وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے، آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے، اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں، قانونی طور پہ جو بھی. اور صاحب آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں، راؤف صاحب بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے. بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، آپ کا فیصلہ ہے.
लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी, यही मैंने आपको बताया ना जी कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुँचा। जफर साहब ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये दूसरा ये कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं और अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखिए हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक बनाएंगे। सवाल के जवाब दीजिएगा कि आइंदा इंतखाबात अरेंजमेंट किया गया है, आप कह रहे हैं कि इमाम खान को अगर सज़ा होती है और वो चेयरमैन नहीं रहते, कानून और आइन के तहत वो नहीं बन सकते, तो उस सूरत में क्या होगा? ये मुकम्मल मुस्तकिल रहेंगे आने वाले दिनों में या कब तक है, इनकी डेट क्या होगी? देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। आलिजा खान बोल टीवी से। अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी। सर ये बताइए कि ये अभी इसी सवाल को तूल दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो 2024 में होंगे उनमें चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। सर ये बता दें, अब्दुल्ला मोमिन जान के बैरिस्टर गौहर साहब अगर कंटिन्यू करते तो आइंदा इलेक्शन में आपके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गौहर साहब या कोई और? देखिए वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल कौंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल कौंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी सारे पैनल मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।